وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آج آخری آیت پڑھیں گے۔ کافی لمبی مدت سے اس سورہ کے ساتھ ہمارا ساتھ رہا ہے، آپ کا، میرا اور اس سورہ کا کافی لمبا ساتھ ہے۔ ایک انسیت سی ہو جاتی ہے نا سورہ سے، تو اللہ پاک آپ سے مجھ سے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ جو آخری آیت ہے، کہہ لیں کہ پوری سورہ کا اس میں خلاصہ ہے، نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اسے دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ سے اور مجھ سے خطاب ہے۔ جہاں کہیں قرآن پاک میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نا، تو دل سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں سن رہی ہوں۔ اللہ ہم کلام ہوتے ہیں نا، ہم سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے کہ اللہ میں حاضر ہوں، میں سن رہی ہوں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسبرو، صبر کرو، وصابرو، اور مقابلے پر صبر کرو، یعنی باہم صبر، مل جل کر صبر کرو، ورابطو، اور باہم رابطہ رکھو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو تو ان 4 چیزوں پر عمل کرو۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے صبر کرو۔ کوئی بھی کام دنیا کا صبر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، اور دین کا جو کام ہے اس کے لیے پہلی شرط ہے صبر، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، استقامت کے ساتھ اس کام کو کرنا۔ یعنی کبھی کوئی کام شروع کیا، اس کو چھوڑ دیا، دوسرا شروع کیا، اس کو چھوڑ دیا، پھر تو کوئی کام بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ صبر پہلی شرط ہے۔ صبر کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ خود کو روک کر رکھنا، اللہ کی اطاعت پر روک کر رکھنا، جما کر رکھنا خود کو۔ پھر صبر کرو، وصابرو، نہ صرف خود صبر کرو بلکہ ایک دوسرے کو بھی صبر پر جما کر رکھو۔ یعنی اگر ایک گروپ ہے اور وہ کوئی گروپ اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اس میں کچھ لوگ اگر صبر کر رہے ہیں اور کچھ صبر اپنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے مثال دیکھی غزوہ احد کے اندر، کچھ مسلمان صبر پر ڈٹے ہوئے تھے، وہ اپنا کام کر رہے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے صبر چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ درہ چھوڑ دیا، بے صبری دکھائی۔ اس سے کیا ہوا؟ پورے گروپ کا نقصان ہوا۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ خود بھی صبر کرنا ہے، دوسرے کو بھی جما کر رکھنا ہے، ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ اور ورابطو، یہ جو رابطو کا لفظ ہے نا، یہ بہت وسیع معنی ہے اس کے، اور مختلف تفاسیر میں آپ کو اس کے مختلف معنی جو ہیں آپ پڑھیں گے۔ اصل میں یہ جو ورڈ ہے رابطہ، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے بہت سارے معنی بتائے جاتے ہیں، جن میں سے کچھ معنی یہ ہیں: باندھنا، لفظی معنی باندھنا، یعنی نفس کو باندھ کر رکھنا۔ اگر آپ دین کے کسی کام پر نکلے ہیں، کوئی کام شروع کیا ہے، نفس کو باندھ کر رکھیں۔ پھر اس سے رابطہ سے ڈسپلن بھی معنی ہے، ربط یعنی ڈسپلن، ڈسپلن نہیں چھوڑو۔ پھر اس کے علاوہ آپس میں رابطہ، باہم رابطہ، یعنی آپس کی ٹائز کو مضبوط رکھو، آپس میں جو آپ کے روابط ہیں، تعلقات ہیں، ان کو مضبوط رکھو۔ ظاہر ہے ایک گروپ کے اندر آپس کے اگر تعلقات میں بگاڑ آ جائے گا، اختلاف آ جائے گا، تو وہ تو بکھر جائے گا، پھر گروپ، پھر وہ جڑ کر کام نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کیا کرو؟ آپس کی ٹائز کو مضبوط رکھو، رابطے میں رہو ایک دوسرے کے ساتھ، ڈسپلن نہ چھوڑو۔ تو ان 3 ورڈز کا اگر ایک لائن میں مطلب بتایا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جم جاؤ، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ایک دوسرے کو بھی جما کر رکھو، پکڑ کے رکھو، اور ڈسپلن نہ توڑو۔ اور کی پوائنٹ کیا ہے؟ چوتھی چیز، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو تقوی ہے نا، کہہ لیں کہ یہ کی پوائنٹ ہے ہر چیز کا۔ دلوں میں تقوی ہوگا تو ہی صبر ہوگا، تو ہی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ہوگی، تو ہی رابطے بحال رہیں گے۔ سب سے مین چیز تقوی۔ تو یہ 4 چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہیں اس سورہ مبارکہ کے اینڈ میں، اللہ کی نصیحت کے طور پہ: اسبرو، صابرو، رابطو، اور تقوی۔ اور کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے۔
تو یہ آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس سورہ مبارکہ میں پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سیکھی ہوئی چیزوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔